آج بھی زیادہ تھکن تھی، شاید یا تھکن بخار کی وجہ سے تھی۔ آنکھیں جل رہی تھیں اور اس میں کچھ نمی تھی۔ دل اداس تھا، دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی اور سوچ اسی میں تھی، آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کس طرف چلی گئی ہے؟ اللہ کے رسول کے نام پر کیا بدعت اور شرکی عقائد ایجاد ہو چکے ہیں؟ کیونکہ ولیوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا گیا ہے اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ذات جتنی بلند ہے اس کو اتنا پست کر دیا ہے۔ اور کچھ تو ایسے عقل سے اندھے لوگ ہیں جنہوں نے ولیوں کو اللہ سے بھی اونچے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا، رو ہی سکتا تھا مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ نہ کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک تھی اور نہ ٹھیک ہوتی لگ رہی تھی۔ یہ سر اور بخار نے پورے جسم کو توڑ رکھا تھا، مگر زیادہ تکلیف امت مسلمہ کی حالت کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ جس غلامی سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکال کر آزاد کروایا تھا، آج وہ پھر اس غلامی کے توق کو گلے میں لٹکانے پر فخر سے گھوم رہے تھے، اور کوئی ان کی ہمدردی کرنے کے لیے ان کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے سیدھا قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ ان کی ایسی حالت اس لیے ہے کہ منبر رسول پر بیٹھ کر انسانوں کی شکل میں شیطانوں نے اپنے ولیوں بزرگوں کی اتنی شان بیان کر دی ہے کہ انہیں اللہ کا درجہ دے دیا ہے، اور اب لوگ ولیوں کو اللہ کے برابر سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ یہی عقیدہ لوگوں کا نبیوں، ولیوں، بزرگوں کے لیے ہو چکا ہے۔ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہی عقیدہ لوگوں کا نبی، ولی، بزرگوں کے لیے ہو گیا ہے کہ وہ رزق کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ اولاد، مال، سکون سے نوازتا ہے، جبکہ یہی عقیدہ منبر رسول پر بیٹھے شیطانوں نے لوگوں کا بنا دیا ہے کہ نبی، ولی اور بزرگ بھی یہ سب دے سکتے ہیں۔ اللہ ہی مشکل کے وقت اپنے بندے کے کام آتا ہے، تو لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ ولی، بزرگ، نبی کو پکارو تو وہ بھی کام آ سکتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کے سامنے توحید بیان کریں گے تو ان کو اپنے بزرگوں کی توہین محسوس ہوگی، کیونکہ توحید کو سمجھنے کے لیے ان کو ایمان کا لانا ہوگا کہ ان کے ولیوں اور بزرگوں کو بھی موت آتی ہے۔ وہ رزق کے ایسے ہی محتاج ہیں جیسے ہم ہیں۔ وہ اولاد، پیسہ، سکون دینے کے قابل بالکل نہیں ہیں۔ وہ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے محتاج ہیں جیسے ہم لوگ ہیں۔ ان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہم مشکل وقت میں اللہ کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ ان کو سونے، کھانے، پینے کی حاجت ہوتی ہے مگر اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، یہاں تک کہ وہ ولی بزرگ تو اپنے آخری غسل کے بھی محتاج تھے، کفن پہننے کے بھی محتاج تھے۔ ان کی آخری قیامگاہ تک بھی لوگوں نے انہیں پہنچایا، یہاں تک کہ قبر میں بھی لوگوں نے انہیں اتارا۔ جو لوگوں کے محتاج ہوں تو خود ان کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، غوث الاعظم کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر ہم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہوا، وہ بھی اپنے حاجت رواؤں کو بناتے ہیں پھر انہیں پوجنے لگ جاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو یہ کہیں کہ یہ ہماری کچھ مدد نہیں کر سکتے تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں، ہم نے کب کہا یہ خود ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ بلکہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے ذریعے اولاد سے نوازتا ہے، رزق دیتا ہے، مشکلیں دور کرتا ہے، یہاں تک ان کے وسیلے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اب ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ اللہ کو یہ تمام کام کروانے کے لیے ان مردوں کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود یہ سب کام انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے ہیں جو انسان کی پل پل کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اور اگر اللہ کو کسی انسان کی مدد کرنی ہو تو وہ کسی زندہ انسان کے ذریعے مدد کروا سکتا ہے، نہ کہ ان مردہ لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے جن کا دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب توحید بیان ہوتی ہے اور اللہ کی وحدانیت اور قدرت بیان ہوتی ہے تو ہر نبی، ہر ولی، ہر بزرگ اپنے ایکسٹرا رتبے سے نیچے ہو جاتے ہیں جن رتبوں پر لوگوں نے انہیں پہنچایا ہوتا ہے۔ آیت بیڈ پر لیٹی نڈھال حالت میں یہ باتیں سوچ رہی تھی
दिल पर कुर्ब गुजर रहा था। आंखें बार बार नम हो रही थीं। वो उठी और बेजारी के साथ अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई। गैलरी में अंधेरा हो रहा था, शायद बल्ब फ्यूज हो गया होगा। खैर, आयत अपने घर के बड़े कमरे में दाखिल हुई। कमरे में दाखिल होते ही सामने एक बड़ी सी खिड़की थी जो पूरे कमरे में बहुत प्यारी लगती थी। खिड़की कमोबेश आयत के कद के बराबर थी, जिस पर दराज पर्दे लटक रहे थे। आयत ढीला जिस्म लिए झुकी गर्दन के साथ उस खिड़की की समत बढ़ी। पर्दे हटाए अपना जिस्म खिड़की से लगाकर दोनों हाथ जाली पर रखे जो इस खिड़की में ही पेवस्त थी। अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया जहां सुकून की एक लहर दौड़ रही थी। ठंडी ठंडी हवा आयत के चेहरे पर से गिरती हुई जा रही थी। आयत के होंठ हिलने लगे। अब उसके दिल में जो घुटन थी वो अपने रब को बताने के लिए लबों को खोलने लगी। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? मेरे नबी ने कितनी तकलीफ उठाई लोगों को तेरी तरफ राग़िब करने के लिए, मगर आज उनकी उम्मत तुझे छोड़कर हर एक की रुग़बत हासिल करने के लिए जदोजहद कर रही है। मेरे नबी ने तो तेरा दर बताया था, मगर आज उनकी उम्मत तेरे दर के अलावा हर दर पर अपना सर पटक रही है। हमारा दीन मुशरिकों के दीन की तरह हो गया है। जैसे नबी पाक के दौर में हर किसी की एक अलग अलग देवी की मूर्तियां होती थीं और आज के दौर में हर किसी के अपने अपने पीर हैं। उस दौर में हर कोई अपने हाथ से बनी मूर्तियों को पूजा करता था। आज के दौर में हर कोई अपने हाथ से बनी कब्र की इबादत कर रहा है। मक्का के मुशरिक अपने बुतों को नहलाते दुहलाते थे, उन्हें साफ सुथरा करते थे, उन मूर्तियों को माला वगैरह पहनाते थे, खुशबू वगैरह लगाते थे। और आज के कलमों को मुशरिक अपनी पीरों की कब्रों को साफ सुथरा करते हैं, धोते हैं, फूल डालते हैं, खुशबू के लिए अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं। उफ, कितने मोहताज हैं ये बुत। और कब्र में लेटे पीर जो पूरी दुनिया की तो मदद कर सकते हैं, मगर खुद के ज़ाती काम के लिए भी दूसरों के मोहताज हैं। या अल्लाह, अपने इल्म के ख़जानों में से मुझे इल्म अता कर कि मैं तेरे बंदों को तेरी पहचान करवाऊं, बताऊं कि तू कौन है और जब अपनी पर आए तो क्या कर सकता है। हम तेरे सामने एक चूंटी से भी ज्यादा हकीर हैं। अगर वो हमारे जिस्म पर चढ़ जाए तो उसके काटने से हमें तकलीफ होती है, मगर तेरे सामने तो कोई टिक नहीं सकता। वो फिरौन खुद को खुदा कहता था, नहीं बल्कि सबसे बड़ा खुदा कहता था। और फिर उस मट्टी से बने खुदा के साथ क्या किया तूने? एक समंदर की लहर में उसकी सारी अकड़ और खुदाई निकाल दी। और शद्दाद जिसने तेरी जन्नत को हकीर समझा और खुद एक जन्नत बनवाई, तो उसका हशर क्या हुआ कि खुद की बनाई जन्नत देखने से पहले मौत उसके कदमों को आन पकड़ी। और नमरूद उसको कैसे भूल सकती हूँ? वो तो तलवार लेकर निकला था तुझसे जंग करने के लिए, सिर्फ तेरी एक छोटी सी मखलूक मक्खी ने उसका काम तमाम करके छोड़ दिया। अल्लाह तो बहुत बुलंद है, ना तुझसे बड़ा कोई है ना तेरे बराबर कोई है। ये जुमला कहते हुए हमेशा आयत का सीना चौड़ा होता था कि वो कितने बड़े रब की बंदी है, कितने बड़े दर के सामने झुकती है, उसका ताल्लुक कितनी बड़ी जगह से है। अब यह ताल्लुक आयत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हर फर्द को बताना चाहती थी और इसी काम को करने के लिए अपने रब से हिम्मत, ताकत, इल्म, तौफीक, हिदायत, इस्तिकामत की भीख मांग रही थी। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया ये दुआ मांगते मांगते। आयत की आंखों की नमी अब अपना जब्त तोड़कर उसके चेहरे पर आ गिरी थी। उसकी आंखें जो आसमान पर टिकी अपने रब से गुफ्तगू में मशगूल थीं, अब झुक गई थीं और दिल में लगी उदासी अब एक उम्मीद की किरण में बदल चुकी थी। और लबों पर एक ही बात थी, मैं तौहीद की दावत दूंगी पूरी दुनिया में, मैं अल्लाह का तारफ़ करवाऊंगी, मैं अपने नबी का हकीकी दीन फैलाऊंगी इंशाअल्लाह। आयत ने चेहरे पर से आंसू साफ किए। अब अपने कदम पलटे टाइम देखा तो 11 बज चुके थे। आयत को इशा की नमाज की देर हो रही थी, उससे बुखार हो रहा था, इसलिए वुजू करते हुए कब कभी आ रही थी। मगर आयत ने हिम्मत की, अपनी अलमारी से मसवाक निकाली और वुजू खाने की तरफ चल दी। अच्छे से मसवाक वुजू करके फारिग हुई। दांत कपकपा रहे थे, झुरझुरी की वजह से हथेलियों को मजबूती से बंद कर लिया
اور جلدی جلدی چلتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف دوبارہ آ گئی۔ آیت نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آیت کا پورا وجود اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، مگر اس کی سوچیں اپنے نبی کی امت کی اصلاح کرنے کی فکر میں گم تھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آیت دوبارہ اپنی دعاؤں میں لگ گئی اور اللہ سے بچوں کی طرح التجا کرنے لگی کہ اے اللہ، اس عظیم توحید کی مشن کے لیے میرا انتخاب کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور میری زبان کو فصیح کر دے تاکہ تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچاؤں۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آمین کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ جو ابھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھیلے ہوئے تھے اب اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر اپنی جگہ سے اٹھی اور جائے نماز کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے اذکار پڑے بغیر آیت اپنے بستر پر لیٹی نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ ارے یہ میں کہاں پر ہوں؟ آیت نے خود سے سوال کیا۔ یہ مکہ کا صحن اتنا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ اور یہ اس کی زمین مٹی کی کیوں بنی ہوئی ہے؟ اور یہ اتنے سارے پتھر کے بت یہاں پر کیوں موجود ہیں؟ آیت کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اس نے خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایک طرف سے آیت کو دو آدمیوں کی بات چیت کی آواز آئی۔ لات و عزا کی قسم، یہ کشتی تو میرا غلام ہی جیتے گا، اور تو ہارنے پر مجھے 2 اونٹ دو گے جو تمہارے جانوروں میں سب سے بہتر ہوں گے۔ ابو الحکم، ابھی تو مقابلہ شروع بھی نہیں ہوا اور ابھی سے جیتنے کی باتیں کر رہے ہو۔ ابھی تم نے میرے غلام کی قابلیت نہیں دیکھی، وہ تیرے غلام کو پلک جھپکنے سے پہلے ہی ہرا دے گا۔ اس پر ابو الحکم زوردار قہقہے کے ساتھ ہنسا، وہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آیت ان دونوں آدمیوں کو چپ چاپ سے دیکھ رہی تھی، پھر ان کے برابر سے ایک نفیس باروب شخصیت گزرے۔ اس شخصیت کو دیکھ کر ابو الحکم ولید بن مغیرہ سے کہنے لگا، پتہ نہیں یار یہ محمد کو کیا ہو گیا ہے، نہ اب کسی سے زیادہ بات کرتے ہیں، نہ ہماری محفلوں میں آتے جاتے ہیں، بس انہوں نے خاموشی کی اپنی ایک الگ ہی دنیا بنا لی ہے۔ ولید بن مغیرہ کہنے لگا، شاید طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اس لیے ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اب آیت کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ یہ دونوں شخص کوئی اور نہیں ابو جہل اور ولید بن مغیرہ تھے، اور جو شخصیت ان کے برابر سے گزری وہ کوئی اور نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ دور نبوت ملنے سے کچھ وقت پہلے کا تھا۔ بہت دنوں سے وحی کا سلسلہ رک چکا تھا، نبی پاک کے اندر اداسی کی ایک لہر دوڑ رہی تھی، اور آپ اتنے غمگین رہنے لگے کہ نہ زیادہ بولتے نہ زیادہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے، بس اپنی دنیا میں کھوئے کھوئے رہتے، یہاں تک اتنا ڈپریسڈ ہو جاتے کہ مکہ کی اونچی پہاڑیوں پر چلے جاتے اور وہاں سے گرنے کی کوشش کرتے۔ آیت اب بھاگ کر رسول اللہ کے پیچھے جانے لگی۔ وہی نہ آنے کی وجہ سے آپ بے چینی اور تکلیف کی حالت میں تھے۔ اسی بے چینی اور تکلیف میں آپ اداس دل لے کر بوجھل قدموں کے ساتھ مکہ کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے۔ آیت بھی دوسری پہاڑی پر ایک طرف کھڑے ہو کر رسول اللہ کو دیکھنے لگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑی سے نیچے دیکھنے لگے۔ آیت کو اندیشہ ہوا کہیں نبی پاک اس پہاڑی سے گر نہ جائے۔ آیت اضطراب کے مارے اپنے ہاتھوں کو دبانے لگی۔ آیت اچانک کیا دیکھتی ہے کہ رسول اللہ گرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ چلا کر کہتی ہے، یا رسول اللہ پیچھے ہٹیے، آپ گر جائیں گے، اللہ نے آپ کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنا کر بھیجا ہے، آپ کے لائے دین کا غلبہ تو پوری دنیا میں ہونا ہے، پیچھے ہٹ جائیے، آپ کو نقصان ہوگا۔ آیت دور پہاڑی پر کھڑی چلا رہی تھی کہ اچانک جبریل امین علیہ السلام نمودار ہوئے۔ محمد محمد، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نبی پاک نے اپنا مبارک چہرہ اٹھایا تو سامنے جبریل امین علیہ السلام کو کھڑا پایا، جو فرما رہے تھے، آپ اللہ عز و جل کے سچے رسول ہیں، آپ حق پر ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک کی بے چینی تھم گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس مبارک چہرے پر تکلیف و حزن کے اثرات نمایاں تھے، اب وہ پرسکون مسکراہٹ میں تبدیل ہو چکے تھے اور نفس کو قرار آ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر آیت بھی پرسکون ہو گئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر نبی پاک پہاڑ کی بلند چوٹی سے اترے
اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ آیت بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ آپ پر وحی کا سلسلہ اس لیے روک دیا گیا تھا تاکہ جو پہلی وحی کی وجہ سے آپ پر خوف اور ڈر طاری ہوا تھا وہ ختم ہو جائے اور مزید وحی کی آمد کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ جب حیرت کے سائے سکڑ گئے اور حقیقت کے نقوش پختہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آپ اللہ عز و جل کے بزرگ نبی ہیں، اور جو سفیر آپ کے پاس وحی لایا تھا وہ جبریل امین علیہ السلام ہے، آسمانی فرشتوں کے سردار۔ تو اگلے وحی کی آمد کے شوق پر آپ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب میں ثابت قدم رہوں گا۔ آیت ابھی کچھ دنوں سے نبوی دور کی سیر کر رہی تھی کہ اس کی نظر دوبارہ آپ علیہ السلام پر پڑی جو بطن وادی سے گزر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مانوس سی محبت بھرے لہجے میں آواز آئی، محمد۔ آپ نے دائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھا، بائیں دیکھا تو کوئی نہیں دکھا، پیچھے دیکھا وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر آپ نے اوپر دیکھا تو اسی فرشتے کو دیکھا جو غار حرا میں آپ کے پاس سایہ تھا پہلی وحی کے نزول میں۔ جبریل امین علیہ السلام زمین و آسمان کے بیچ کرسی لگائے ایک ٹھاٹ سے بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آیت بھی اس منظر سے سحر زدہ ہو رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت دیکھ کر نبی پاک ڈر گئے اور خوف زدہ ہو کر زمین پر جھک گئے۔ خوف اتنا تھا کہ دوبارہ نبی پاک کی ہمت نہیں ہو رہی تھی آسمان کی طرف دیکھنے کی۔ آیت بڑی پریشان ہوئی نبی پاک علیہ السلام کو اتنا خوف زدہ دیکھ کر۔ پھر نبی پاک اٹھے اور بھاگ کر اپنے گھر کی طرف گئے۔ آیت بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی نبی پاک نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ ایک فرمانبردار بیوی تھیں، کوئی سوال جواب نہیں کیا، فوراً اسے چادر لائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر ڈال دی اور آپ کے پاس کھڑی ہو گئی اور فکر مند نظروں سے آپ کو دیکھنے لگی۔ آیت بھی ایک طرف کھڑی ہو کر نبی پاک کے خوف کا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اب آپ کو ایک باروب اور پروکار آواز آئی۔ یہ آواز آپ کے رب کی تھی، یا ایھا المدثر، اے چادر پوش اٹھو، تمہارا کام چادر میں ڈر کر لیٹنا نہیں ہے بلکہ بہادری کے ساتھ لوگوں کو اٹھ کر اس آخرت سے باخبر کرنا ہے جو وہ بھول چکے ہیں۔ اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، ڈرانے کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے اسے اس کے پرخطر انجام سے آگاہ کرو، اور اس طرح کرو کہ عذاب الہی کے خوف سے ان کے دل اور دماغ میں ہلچل مچ جائے، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کی آخری منزل یہ ہے کہ روئے زمین پر کسی اور کی کبریائی برقرار نہ رہ پائے، بلکہ جن چیزوں کو اللہ کے سوا پوجا جا رہا ہے انہیں الٹ دیا جائے اور ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیا جائے، یہاں تک کہ روئے زمین پر اللہ کی بڑائی باقی رہے۔ نیز پاک رکھو اپنے کپڑوں کو ہر غلاظت گندگی سے، اور نیز پاک رکھو اپنے دامن کو ہر طرح کے اخلاقی عیوب سے، یہاں تک کہ معاشرے کا ایسا اعلیٰ ترین نمونہ بن جاؤ کہ آپ کی طرف تمام قلب سلیم کھینچے چلے آئیں اور آپ کی ہیبت اور عظمت کا احساس تمام کج دلوں کو ہو جائے، اور اس طرح ساری دنیا موافقت یا مخالفت میں آپ کے گرد مرتکز ہو جائے۔ اور گندگی سے دور رہو، ان بتوں سے دور رہو جیسے کہ ان سے آپ پہلے سے ہی دور رہتے تھے، اور ایسا نہ کرنا کہ احسان کر کے بدلہ بہت چاہے، احسان کر کے اس پر کثرت نہ چاہنے کی آخری منزل یہ ہے کہ اپنی جد و جہد اور کارناموں کو بڑائی اور اہمیت نہ دینا، بلکہ ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کے لیے جد و جہد کرتے جانا، اور بڑی بڑی قربانی اور کارنامے کر کے خود کو ملامت کرنا، یہ بھی کوئی کارنامہ ہے؟ یعنی اللہ کی یاد اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس اپنی جد و جہد، قربانی اور مشقتوں پر غالب رکھنا۔ پھر اللہ نے آخری بات بہت محبت والے لہجے میں فرمائی، اور پھر اپنے رب کے لیے صبر کرنا۔ جب آپ توحید کا کام شروع کرو گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، آپ کا مذاق بنایا جائے گا، اور ہنسی اور ٹھٹھو کی شکل میں آپ کو ایذا رسانی پہنچائی جائے گی، اور آپ کے اپنے جو آپ کے ساتھ اس مشن میں کام کریں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور آپ کو ان سب سے زیادہ تکلیفیں پیش آئیں گی۔ اس صورت میں آپ کو بڑی بامردی اور پختگی سے صبر کرنا ہوگا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ صبر کے بدلے آپ کو دنیا کی نعمتیں اور سکون لذت فراہم ہوگی، بلکہ آپ اپنے رب کی مرضی
اور اس کی دین کی سربلندی کے لیے صبر کریں، پھر آخرت آپ کی ہوگی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اتار دی جو تھوڑی دیر پہلے خوف کے مارے پہنی ہوئی تھی۔ آپ کے چہرے مبارک پر پسینے کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ نبی پاک کے اتنے پسینے دیکھ کر آیت کو محسوس ہوا کہ اسے بھی پسینے آ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے ماتھے کے پسینے صاف کرنے لگی۔ آپ پرسکون ہوئے تو اپنے اس مشن کو پھیلانے کا عزم لیا۔ آیت نبی پاک کو یوں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور حضرت خدیجہ کے حجرے سے نکل گئی۔ آیت ایک دم جھٹکے کے ساتھ گہری نیند سے اٹھی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ آیت کے ماتھے پر ابھی بھی پسینہ چمک رہا تھا۔ آیت نبی کے دور سے نکل کر دوبارہ اپنی دنیا میں آ چکی تھی۔ وہ کمرے میں خاموشی کا ایک طوفان تھا۔ آنکھوں میں بار بار بخار کی وجہ سے نمی ظاہر ہو رہی تھی۔ آیت کے دل میں اپنے نبی کے لیے محبت اس خواب کو دیکھنے کے بعد اور بڑھ چکی تھی اور ان سے ملنے کا شوق عروج پا رہا تھا۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے خواب پر غور کرنے لگی کہ سیرت نبوی کا یہ حصہ اسے خواب کی شکل میں کیوں دکھایا گیا، اس سے اللہ کی کیا منشا تھی جو وہ آیت سے چاہتا تھا۔ پھر آیت سورہ مدثر کی وہ آیات پڑھنے لگی جو اس نے خواب میں سنی تھی، تو اس کا دماغ روشن ہو گیا اور اسے تمام باتیں سمجھ آ گئیں۔ پھر زیر لب کہنے لگی، سبحان اللہ، یہ احکامات جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنے سادہ اور مختصر سے لگتے ہیں، مگر عقل اور مقصد کے لحاظ سے یہ احکامات کتنے بھاری، کتنے باعظمت اور کتنے سخت ہیں۔ اس آیت میں حکم اللہ صرف ہمارے نبی کو دے رہے تھے، بلکہ ہمارے نبی کے ذریعے اللہ ان کی امت کو حکم دے رہے ہیں کہ کیسی بے فکرائی ہے، قیامت تمہارے سر پر آ کھڑی ہے، تم گرم چادر اور بستروں کے مزے لے رہے ہو۔ نبی پاک کی امت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ان آیات کے اترنے کے بعد تمہارا کیا واسطہ نیند سے، تمہارا کیا واسطہ راحت و مسرت سے، تمہارا کیا واسطہ عیش و عشرت کی زندگی سے۔ تمہارے اوپر جب یہ قرآن نازل ہو چکا ہے تو اب تم غفلت میں کیسے پڑے رہ سکتے ہو؟ اگر امت کو تو درگاہ، قبر پرستی، فرقہ واریت، تعصب، انا، حسد سے فارغ ہو تو ان آیات پر غور کرے نا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چادر سے اٹھنے اور لوگوں کو ڈر سنانے کا حکم دیا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ اٹھے رہے۔ راحت و سکون کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ زندگی اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ ایسا اٹھے توحید کا مشن لے کر کہ پھر کبھی نہ بیٹھے۔ آپ کا کام لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے کمر توڑ بار گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا روئے زمین پر امت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد اور دفاع کا بوجھ۔ آپ نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں باز زمینداری پائی، تو پھر آپ کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ آیت نے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، پیارے نبی، آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے جزائے خیر دے، آمین۔ آیت نے اپنے دل میں سوچا کہ توحید کی دعوت دینے کے لیے مجھے بھی ان تمام مصائب سے گزرنا پڑے گا، صبر اور برداشت سے کام لینا پڑے گا، پھر اللہ بھی مجھ سے راضی اور میرے نبی بھی میری ذات سے خوش ہوں گے اور پھر ہمیشہ کی جنت میرا مقدر۔ یہ سوچتے ہوئے آیت بہت زیادہ پرجوش ہو جاتی تھی۔ اب بھی یہی حالت تھی۔ آیت بستر سے نکل کر تہجد کی نماز پڑھنے کی تیاری کرنے لگی۔